یہ ایک چارٹ ہے جو ہم نے ثلاثی مجرد کے لیے آلریڈی ڈسکس کیا ہوا تھا. ہم اس کو ایک دفعہ ذرا کوئکلی دوبارہ دیکھ لیتے ہیں. کاف تے بے باب نفرہ سے ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے لکھنا، تو اسے ماضی بنے گا کتابہ، اس نے لکھا. پیسو وائز بنے گا کتبہ، وہ لکھا گیا. جو مضارع ہے وہ بنے گا یکتبو، وہ لکھتا ہے یا لکھے گا. پیسو وائز بنے گا یکتبو، وہ لکھا جاتا ہے. فعل امر بنتا ہے اکتب. مصدر اس کا ہے کتابتن. ثلاثی مجرد میں جو مصدر ہوتے ہیں وہ ہم ڈٹرمن نہیں کر سکتے، ہمیں بس معلوم ہوتے ہیں عرب کیا مصدر استعمال کرتے ہیں. فائل بنے گا کاتب اور مفعول بنے گا مکتوب. اگر اس کے اندر ایسا کوئی لفظ آ جائے جو غیر صحیح افعال پر مشتمل ہو، جیسے خاف واو لام ہے جس کے بیچ میں حرف علت واو آ گئی ہے جس کا مطلب ہوتا ہے کہنا، تو اب اس کے اندر فلو کے لحاظ سے خود بخود بن جائے گا. یہ قبلا یقول جگہ بن جائے گا قالا یقول. قالا اس نے کہا. قویلا پیسو وائز ہونا چاہیے تھا، وہ قیلا بن گیا، وہ کہا گیا، وہ بات جو کہی گئی. یقول وہ کہتا ہے. یقالو یعنی یقبلو ہوتا اس کے وزن پر، تو یقبلو کی بجائے یہ یقالو بن گیا اور فعل امر بن جاتا ہے کل. اس کا جو مصدر ہے وہ قول ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اور کہنے والا قابلون اور مقبولون ہوگا، وہ قائلون اور مقولون ہو جاتا ہے، جو مقولہ بھی اردو میں ایک استعمال ہوتا ہے. یہ ہے ثلاثی مجرد کا بیسک چارٹ، یہ آپ سب کو آنا چاہیے. اسی چارٹ میں اگر ہم خرجہ کو لے لیں تو خرجہ کے اندر جو پیسو وائز ہیں وہ ایگزسٹ نہیں کرتے، کیونکہ خرجہ وہ نکلا ہے، اس کا پیسو وائز ہو نہیں سکتا. خارج نکلنے والا. مخروج بھی جو ہے ایکچولی یہ بھی بنتا نہیں ہے، عربی میں تو کوئی خاص استعمال نہیں ہوتا، اردو میں کئی لوگ اس کو یوز کر لیتے ہیں. خارج ہے نکلنے والا، تو مخروج کیا ہوگا؟ تو اس کو بھی وہی کہہ دیتے ہیں، وہ جو نکلا ہوا ہو، جو نکل چکا ہو، اس کے لیے مخروج استعمال کر لیتے ہیں. جیسے مثال کے طور پر اگر کوئی زخم سے پیپ بہ نکلی ہے نا، تو اس مواد کو مخروج کہہ دیں گے. تو شاید اس سینس میں یوز ہو سکتا ہو. اس سے جو باب افعال تھا اس کے ہم نے کچھ پارٹ کر لیے تھے. ماضی مضارع اخرجا، یخرجو اور اخراج جو اس کا مصدر ہے. فاعل و مفعول بھی ہم نے کر لیا تھا، مخرج اور مخرج. اب اس کے تین چیزیں رہ گئی ہیں. تو بڑا آسان ہے. کتبہ سے بنا کتبہ، تو اخرجا سے اسی وزن پہ بنے گا اخرجا. یہ یاد کرنے کی ضرورت نہیں، آپ نے بس یہ یاد کر لیا تو اس سے اب آپ نے خود ہی ریلیٹ کر لینا. اسی طرح یکتبو سے بنا یکتبو، تو یخرجو سے بن جائے گا یخرجو. تو یہ دو جو ہیں یہ بھی پورے ہو گئے. اب پیچھے رہ جائے گا آپ کا فعل امر. فعل امر کیسے بنے گا؟ یہ تھوڑا سا ٹرکی ہے، اس کو آپ سمجھ لیں. بنیادی طریقہ کار تو وہی ہے، آپ پہلے صیغہ لیں گے مضارع کا تخرجو، تو نکالتا ہے، اس میں سے آپ جزم دے دیں گے تو بن جائے گا تخرج. اس میں سے پھر آپ علامت مضارع ہٹا دیں گے تو وہ بن جائے گا خرج. اب اس کے پیچھے اگر الف تو لگانی پڑے گی، اگر وہ زیر والی الف لگائیں گے نا تو وہ اخرج بن جائے گا، وہ اضرب کے وزن پہ بن جائے گا، وہ تو ہے کنفیوزنگ. تو باب افعال میں کیا ہوتا ہے، یہ لینگویج ڈیولپ اس طرح ہوئی ہے اللہ کی طرف سے کہ اس میں جو الف لگتا ہے وہ حمزہ اصلی لگتا ہے اخرج. اور یہ پیچھے سے جب اگر جوڑا بھی جائے تو یہ ختم نہیں ہوتا، یہ اپنی جگہ رہتا ہے. اگر اسلمو ہے اور پیچھے واو آ گیا تو وسلمو نہیں ہوتا، و اسلمو ہی رہتا ہے. یہ ایک فرق آپ نے مد نظر رکھنا ہے. تو اس کو بھی اگر آپ اس میں کر لیں تو یہ آپ کا چارٹ پورا ہو گیا. اور اسی چارٹ کو اگر آپ فے عین اور لام کی فارم میں دیکھ لیں تو ماضی بن گیا افعلا، پیسو ہو گیا افعلا، مضارع بن گیا یفعلو، پیسو ہو گیا یفعلو، امر بن گیا افعل. مصدر ہے اس کا افعال، جس کی وجہ سے باب افعال کہا جاتا ہے. فاعل مفعل ہے اور مفعول مفعل ہے. اب اس کی ہم چند آیتیں مثلا دیکھ لیتے ہیں مزید. اسقال لہو ربہ اسلم، جب کہا اس سے اس کے رب نے کہ فرما بردار ہو جا. اسلم یہ افعل کے وزن پہ ہے. قال اسلمت، اسلم وہ اسلام لایا افعلا کے وزن پہ، اسلمت میں اسلام لایا، میں فرما بردار ہو گیا لرب العالمین، عالمین کے رب کے لیے. یا سورہ قریش میں آتا ہے ایلافہم رحلۃ الشتاء والصیف. یہ ایلاف جو ہے یہ افعال کے وزن پر ہے کہ وہ جو مانوس کر دینے کے سبب ان کو گرمی سردی کے سفر پہ. اسی طرح ان اعطیناک الکوثر، تو آتا بھی ہے کسی کو عطا کرنا،
عطا اس نے عطا کیا، آتینا ہم نے عطا کیا۔ اردو میں بھی ہم بہت سارے باب فعال استعمال کرتے ہیں، میں چند کی اگزامپل آپ کو اس لیے دے دیتا ہوں کہ اس سے آپ ذرا ریلیٹ کر سکتے ہیں اور آپ کو پھر یاد رہے گا۔ مثلا الزام ہے، ویسے لازم کا مطلب ہوتا ہے چپکنا، لازم ہونا، تو الزام ہوتا ہے کسی پر لازم کرنا، عام طور پہ جرم کا لازم کیا جاتا ہے کہ یہ جرم اس نے کیا ہوگا، اس چیز کو کہتے ہیں الزام لگانا۔ اس سے جو فائل ہوگا وہ مفعل کے وزن پہ ہے ملزم، تو ملزم کا ایکچولی مطلب ہوتا ہے الزام لگانے والا، ہمارے یہاں یہ الٹا استعمال ہوتا ہے، ہمارے یہاں جس پر الزام ہو اسے ملزم کہتے ہیں، حالانکہ وہ ملزم ہوتا ہے جس پر الزام لگایا جائے، کیونکہ وہ مفعال کے وزن پر مفعول بنے گا۔ اسی طرح ایہان جو ہے یہ اہانت، توہین کرنا، ہونا کا مطلب ہوتا ہے ہلکا ہونا، تو کسی کو ہلکا کرنا، کسی کو گھٹیا کرنا یا سمجھنا، یہ اہانت ہوتا ہے۔ انفاق خرچ کرنا، احیاء زندہ کرنا، اب یہ سب افعال کے وزن پر ہے۔ اتمام بھی افعال کے وزن پہ ہے، تمام کرنا، پورا کرنا، جیسے اتمام حجت کا لفظ ہے۔ پھر ایک لفظ ہے مرشد، مرشد جو ہے یہ ارشاد سے ہے مفعل کے وزن پر، رشد کا مطلب ہوتا ہے ہدایت، تو مفعل ہوگا ہدایت دینے والا، تو مرشد ہوتا ہے جو ہدایت دیتا ہے، رہنمائی کرتا ہے، ہمارے یہاں عام طور پہ اس کو مرشد کہہ دیتے ہیں، خاص طور پہ پنجابی میں۔ تو اصل لفظ ہے مرشد، مرشد وہ ہے جو مرید ہوگا۔ مخلص اخلاص کرنے والا، احساس کا لفظ بھی افعال کے وزن پر ہے، ایذا بھی افعال کے وزن پہ ہے، کسی کو تکلیف دینا۔ موذی پھر اس سے مفعل فاعل کے وزن پر بنتا ہے، تکلیف پہنچانے والا۔ ابلاغ کسی چیز کو پہنچا دینا، اخفا کسی چیز کو چھپا لینا۔ مرید جو ہے مفعل کے وزن پہ ہے، مرید طلب کرنے والا، مراد وہ چیز جو طلب کی جائے، یہ مفعال کے وزن پر ہے۔ پھر اسراف یہ بھی افعال کے وزن پر ہے۔ پھر مطیع یہ بھی مفعل کے وزن پر ہے، اطاعت کرنے والا۔ تو یہ اردو میں ہم یہ اور بے شمار دوسرے الفاظ استعمال کرتے ہیں، ان الفاظ پر غور کیا کریں کہ یہ باب افعال سے اگر تعلق رکھتے ہیں تو آپ اسے ریلیٹ کر کے باب افعال کے جو یہ اوزان ہیں، خاص طور سے اس کا مصدر، فاعل اور مفعول، اردو میں کیونکہ بہت استعمال ہوتے ہیں، آپ کو یہ یاد رکھنا آسان ہو جائے گا، آپ کی انڈرسٹینڈنگ بہتر ہو جائے گی، اور پھر قرآن شریف میں جب وہ الفاظ آئیں گے تو آپ بڑی آسانی سے پہچان لیں گے۔